بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کے پرسے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور علی علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ سے اس غم کا نوحہ کہوں، مرثیہ کہوں، سلام کہوں، بین کہوں، دکھ کہوں، وہ بیان کرنا ہے۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 200 کا ارشاد فرماتے ہیں، سید رضی لکھتے ہیں، عند دفن سیدۃ النساء فاطمہ علیہ السلام، پیغمبر اکرم جب جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء کو دفن کر چکے تو اس وقت یہ جملہ فرمایا، نہیں ہے اتنی طاقت کہ اس علی کے درد کا اظہار کیا جا سکے، بس اتنی گزارش ہے کہ اس خطبے کو پڑھیے، خود پڑھیے، اپنے بچوں کو سنائیے، بالخصوص میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو سنائیے، اسی سے اپنے ازدواجی رشتے کی اہمیت کو جانیے اور نبھانا سیکھیے۔ ایک زوجہ کے اگرچہ وہ زہرائے مرضیہ کی صورت میں، لیکن ایک زوجہ کے قبر پہ کھڑے علی کیا کہہ رہے ہیں، بیٹی کے حوالے سے نبی کی بیٹی کو علی نے کس انداز میں عزت دی ہے اور پھر کیا دکھ دیکھے ہیں۔ دو چار جملے اس خطبے کے عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اس دکھ کے بارے میں علی فرماتے ہیں، میرے صبر ختم ہو گئے یا رسول اللہ۔ خطبہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، انی وان ابنتک الناضلہ فی جوارک وسریعۃ اللحاق بک۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں مفتی جعفر حسین مرحوم کی روح کے ثواب کے لیے۔ یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ علی اپنی طرف سے بھی جناب سیدہ کی طرف سے بھی سلام کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کو۔ پھر اگلا جملہ جو درد بھرا جملہ ہے، اس جملے کو میں نے سینکڑوں ہزاروں دفعہ پڑھا۔ علی جیسا صابر فرماتا ہے، کل یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، تیری یہ جو برگزیدہ بیٹی ہے، تیری عظیم بیٹی ہے، اس کے جانے سے علی کا صبر کم ہو گیا۔ کلا، جناب مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ ترجمہ لکھا کہ میرا صبر و شکیب ختم ہو گیا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمیٰ اور آپ کی رحلت کے صدمہ جانکاہ پر صبر کا لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا۔ میں علی تو آپ جیسے رسول خدا کے دکھ کو برداشت کر چکا ہوں، اور شاید میرے لیے وہ دکھ اس دکھ کو برداشت کرنے کا بھی سبب بن رہا ہے، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کے لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ غم رسول کو بیان کیا، پھر یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کا ورد کیا جناب امیر المومنین نے، اور یہ دوسرا درد بھرا جملہ وہ ذہن میں رہے، کلا یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا میرا صبر ختم ہو گیا ہے۔ یہاں اس سے بھی بڑا جملہ فرماتے ہیں، اب یہ امانت پلٹا لی گئی، اب یہ امانت تیری بیٹی کی صورت میں مجھ سے لے لی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایان اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ وہ ایک موت طلب کر رہے ہیں علی۔ پھر تیسرا اور اس سے بھی بڑا جملہ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ وقت آ گیا۔ اب یہ سارا خطاب کس کو ہے؟ جنت البقیع اگر آپ کو نصیب ہو، میں وہاں اس دروازے پہ یہ شعر بار بار پڑھا ہے،
اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ بقیع کے اجڑے ہوئے قبرستان پہ نظر کر کے پھر رسول اللہ کی قبر کو دیکھا کیجئے۔ یہ جملے دہرائیے اگر موقع ملے۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے اجتماع کر لیا۔ آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ علی کو یہ بھی خاص دکھ ہے، نبی کے بعد جلدی مجھ سے نبی کی بیٹی چھین لی گئی ہے۔ پھر سلام کیا، آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو۔ پہلا سلام تھا رسول اللہ پہ، اور پھر یہاں دونوں پہ سلام۔ آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول و تنگ دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ یہ ہے علی کا وہ گریہ، یہ ہے وہ علی کا مصائب۔ جناب زہرا پہ علی روتے ہیں۔ دو چیزیں علی علیہ السلام نے تکرار کر کے فرمائیں، ایک میرا صبر ختم ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ زہرہ مرضیہ مجھ سے بہت جلد جدا کر لی گئی ہے۔ پروردگار ان پرسوں کو، ان آنسوؤں کو، ان غموں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔